شکریہ بہت بہت آپ تمام سامعین کا، ادے پور ٹیل کا، سشمتا جی کا۔ کئی برس ہو گئے داستانیں سناتے ہوئے سنتے ہوئے۔ ادے پور ٹیل کی ایک بات قابل مبارک، ہندوستان میں دو قسم کے انداز رائج ہیں داستانیں سنانے کے۔ ایک ہندوستانی انداز جو 13ویں صدی سے ہے، 13 سینچری سے، اور دوسرا انداز جو پرشین کا ہے، جو 16ویں صدی میں ہندوستان میں آیا۔ اتنے برسوں تک داستانیں سنانے کے بعد کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ دونوں انداز کے داستان کو کسی ایک فیسٹیول میں ملے ہوں، ہندوستانی اور پرشین۔ قابل مبارک ہے ادے پور ٹیل، جہاں پہ پہلی بار دونوں انداز کے داستان ہوئے۔ میں ہندوستانی انداز کا داستان کو، ویلنٹینا ترویدی ہیں یہاں پہ جو پرشین انداز میں سناتی ہیں، اور ہمارے جشن قلم کے ایک ساتھی اور ہیں۔ میرے لیے واقعی میں خوش نصیبی کی بات، اور واقعی میں ادے پور ٹیل اس بات میں قابل مبارک۔ 13ویں صدی میں ایک صوفی شاعر نے داستان گوئی کی ابتدا کی کہ ہماری داستانیں، اتہاس اور وہ وقت جسے لوگ بھلا چکے، اسے ایک بار پھر لوگوں کے سامنے لایا جائے، انہیں سنایا جائے۔ یہ کوشش اسی انداز کو زندہ رکھنے کی کہ کس طرح 13ویں صدی میں لوگ داستانیں سناتے تھے جو آج تک زندہ ہے، قائم ہے، کس طرح قائم ہے۔ تو آئیں آپ کو سنائیں داستان اس شاعر کی کہ جو بے آسرا گلیوں میں بھٹکتا پھرا اور اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ داستان اس شاعر کی جو چاند کی طرح آسمان میں جگمگایا اور آج بھی لوگوں کو راہ دکھا رہا ہے، راستہ دکھا رہا ہے۔ داستان اس شاعر کی جس کو دنیا نے خدائے سخن کہا، مشکل اور پریشانیوں سے لڑ کے ان پر قابو پانے کی، کہ جد و جہد اپنا نام چاند کی طرح آسمان میں روشن کرنے کی، کہ پیش خدمت ہے داستان میر تقی میر کی۔ داستان کی ابتدا سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، ساتھیوں نے امتحان لینے کا طے کیا ہے۔ داستانیں کس طرح لکھی جاتی ہیں، کس طرح تیار کی جاتی ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے آخر میں پیش خدمت ہوگی۔ آپ کے پاس کچھ پرچیاں آئیں گی، اس پہ صرف ایک لفظ لکھ دیجئے گا، اور وہ داستان میں کس طرح شامل ہوگا، کس طرح وہ داستانیں تیار ہوتی ہیں، بنتی ہیں، وہ آخر میں آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال ہوگی۔ تو جب پرچیاں آئیں گی تو ایک لفظ ان پہ لکھ دیجئے گا۔ شکریہ۔ تو سامعین، ہندوستان جنت نشان کے اتر میں ایک پردیش، اور اس پردیش کا چھوٹا سا شہر جس کا نام تھا اکبر آباد، اور آج ہم اسے کہتے ہیں آگرہ۔ آگرہ میں ایک شخص، اس نے صوفی راہ کو اپنی زندگی کی مشعل بنائی۔ اسے کسی پیر بزرگ نے کہا، تمہارے گھر ایک چراغ ہوگا، وہ دنیا کو تو روشنی دکھائے گا، مگر اسے کبھی اپنی منزل نہ مل سکے گی، وہ راہ میں میل کے پتھر کی طرح رہے گا۔ وہ بزرگ اس بات کو نہ سمجھ پائے، لیکن چند روز بعد ان کے گھر ایک بچے کی آمیزش ہوئی، ایک بچہ پیدا ہوا، اور انہوں نے پیار سے اس کا نام رکھا میر، اور دنیا نے اسے کہا میر تقی میر۔ میر ذرا سے اپنی عمر کی طرف چلے تو ان کے دونوں سوتیلے بھائی باپ کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابا حضور، میر کو پڑھنے بیٹھاؤ، پڑھتا نہیں، وہ ادھر ادھر کھدک کے بھاگ جاتا ہے۔ ابا حضور، وہ کسی کام کا نہیں، آپ کی جو قیمتی کتابیں ہیں، آپ کا سرمایہ، مجھے نہ دیجئے، یہ دوسرے بھائی کو دیجئے نا، آپ ان کے نام رقم کر دیجئے۔ اور یہ سن دوسرا بھائی بولا، ابا حضور، یہ بھائی بالکل صحیح فرماتے ہیں، میر سے کوئی کام کہو وہ کرتا نہیں، پھدک پھدک کے بھاگ جاتا ہے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر خاندان کا نام ڈبوئے گا تو وہ میر ہی ڈبوئے گا۔ آپ کا جو سرمایہ ہے، دولت ہے، وہ آپ اس دوسرے بھائی کے نام کریں نا۔
ابا جان آپ فکر کاہے کو کرتے ہیں؟ میر جب بڑا ہو جائے گا ہم اس کو اس کا حصہ دے دیں گے، جب تک ہم اس کی کفالت کریں گے۔ باپ نے دونوں بھائیوں کی بدلی ہوئی نظریں جان لی تھیں، سو باپ نے میر کو بلایا اور یہ وصیت کی، بیٹا میر، اب میری زندگی کا بھروسہ نہیں، میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز دیتا ہوں، اسے ہمیشہ اپنے سینے میں سنبھال کے رکھنا۔ میرے بچے، زندگی میں محبت کرنا، محبت ہی انسان کا سرمایہ ہے، جب جہاں جس سے ہو سکے محبت کرنا، محبت۔ باپ نے یہ وصیت کی کہ وہ بھائیوں کی نظریں جان چکے تھے، اور قدرت کی کرنی کے چند روز بعد ہی باپ کی روح اس دنیا سے پرواز ہوئی، اور پرواز ہوتے ہی دونوں بھائیوں نے میر سے کہا، دفع ہو جا تو یہاں سے، گر خاندان کا نام ڈبوئے گا بھائی تو یہی ڈبوئے گا، میں کہتا ہوں اسے گھر سے نکال دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، خواہ ابا نے لاڈ کیا تھا، ذرا سڑکوں پہ گھومے گا تو اسے حقیقت معلوم ہوگی زندگی کی، دفع ہو جا تو میر، یہاں سے دور نکل جا۔ سڑکوں پہ پھرے گا تو زندگی کی حقیقت معلوم ہوگی، اور وہ کس طرح میر کی شاعری میں ڈھلی یہ بات آگے آئے گی۔ سو میر آگرہ کی گلیوں میں روتے پھرے، اور ان کی کفالت کرنے والا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک جاننے والے نے دیکھا تو میر کے سر پہ ہاتھ رکھ کہا، بھائی میر، ہم دیکھو زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم تمہارے ایک دور کے رشتہ دار خان آرزو کو جانتے ہیں، وہ دہلی میں رہتے ہیں، شاعر ہیں، ہم دہلی جا رہے ہیں، تمہیں ان کے یہاں چھوڑ دیں گے، وہ کچھ تو تمہارا خیال کریں گے۔ میر دہلی پہنچے اور وہ صاحب خان آرزو کے دروازے پہ میر کو روتا چھوڑ چلے گئے۔ میر کے رونے کی آواز اندر جو پہنچی، خان آرزو نے دروازہ کھولا اور کہا، بھائی میاں تم کون ہو؟ ارے کیوں روئے جاتے ہو؟ ارے خاموش تو ہو، ارے ہمیں بات تو بتاؤ، آخر بات کیا ہوئی؟ میر نے بات بتائی تو وہ بولے، ہاں بھائی، تمہارے باپ ہمارے دور کے رشتہ دار تھے، اس رشتے سے ہم تمہارے ماموں لگے، ہم تمہاری ایک ذرا مدد کیے دیتے ہیں، ہمارے گھر کے پیچھے وہ ایک کوٹری ہے، تم اس میں ٹھکانہ کر لو کہ ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، ہماری بیگم اس بات سے سخت ناراض ہوتی ہیں کہ ہم آئے گئے کو گھر میں ٹھہرائیں۔ اس کوٹری میں ٹھہر جاؤ، لیکن ایک شرط یاد رکھنا کہ اس کے علاوہ ہم سے اور کوئی امید نہ کرنا، آرزو نہ کرنا۔ میر گئے، اس کوٹری میں لیٹے جس کی چھپر ٹوٹی تھی، یہ آگے داستان کا بند ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ میر نے اس ٹوٹی چھپر سے آسمان میں چمکتے ستارے کو دیکھا اور دعا کی کہ اے خدا، اگر تو آسمانوں پہ کہیں ہے تو میرے مستقبل کو اس چمکتے ستارے سا بنا دے، جو زمانوں تک چمکتا رہے اور لوگوں کو راستہ دکھاتا رہے۔ خان آرزو کا گھر، ٹوٹی چھپر، کوئی آسرا نہیں، اور خواب چاند ستاروں کے، یہ تھے میر۔ لیکن کیسے ہوا، یہی تو ہے داستان میں آگے۔ سامعین، چند روز گزرے، میر مشقت کرتے رہے کہ خان آرزو کے گھر میں انہوں نے ایک جوان دوشیزہ کو دیکھا، اور دیکھتے ہی انہیں باپ کی وصیت یاد آئی، بیٹا محبت کرنا جہاں ہو سکے، اور باپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے میر نے خود کو ان کے عشق میں گرفتار کر دیا۔ باپ کی بات ماننے والے ایسے بچے اب کہاں ملتے ہیں، لیکن ایسی وصیت کرنے والے باپ بھی کہاں ملتے ہیں۔ میر ہاں بجانے جن کو ایسی وصیتیں نہیں ہیں۔ میر کو فوراً ہی یہ خیال آیا کہ یہ دوشیزہ انہیں مل نہیں سکتی، کیونکہ میر کے تو وہ حالات ہی نہیں۔ تو انہوں نے اپنی محبوبہ چاند کو بنایا، اور چاند کے لیے شاعری یوں کی کہ جب پہلی اور دوسری کا چاند ہوتا ہے تو میر نے شعر کہا، نازکی اس کے لبوں کی کیا کہیے، نازکی اس کے لبوں کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی ہے، میر اس کی نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ کہ چاند کا نور جو برسا تو شراب جیسا لگا۔ میر شاعری کرتے رہے، اور ان کو خیال آیا کہ میرے ماموں جان، رشتے کے ماموں جان جن کے گھر میں ٹھہرا ہوں، وہ تو خود درباری شاعر ہیں،
تو کیوں نہ ان سے اپنے شعروں کی اصلاح کرائی چاہے۔ میر حاضر ہوئے، اپنی خواہش کی آرزو کی، اور ان کے ماموں بولے بھائی میر، ہم نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم ہم سے اس بات کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع نہ کرنا، تم پھر ایک فرمائش لے کے آ گئے۔ یہ فرمائش پوری نہیں ہو سکتی، شاعری وائری میں کچھ نہیں رکھا۔ تم روتے بہت ہو۔ اچھا، ہم ایک تمہیں بات کہتے ہیں، تم اگر اس پہ عمل کر لو تو ہم تمہارے شعروں کی اصلاح کر دیں گے۔ تم فوج میں جاؤ، امتحان دو، اگر تم فوج میں بھرتی ہوئے، چند برس فوج میں رہنا، اور تمہارے دل میں اگر پھر بھی آرزو زندہ رہی شاعری کی، تو ہم تمہارے شعروں کی اصلاح کرے دیں گے۔ میر صاحب نے فوج کی تیاری کی، انجام یہ کہ فوج میں بھرتی ہوئے، اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوئے، لیکن دل میں جو محبت شاعری زندہ تھی، 2 برس میں ہی چھوڑ فوج خان آرزو کے پاس پہنچے، انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا اور اپنی دیرینہ خواہش، اور بولے ماموں جان، آپ اب کچھ کیوں نہیں بولتے؟ کچھ کہیے نا بھائی، تم تو بڑے پکے ہو ضد کے، فوج کی نوکری چھوڑا ہے۔ اچھا، ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے شعروں کی اصلاح کریں گے، لیکن کیسے کریں گے یہ بات تو طے نہیں ہوئی تھی۔ میر، ہم تمہارے اشعار کی اصلاح کریں گے۔ صبح جو ہم گھر سے جاتے ہیں مسجد کو، اتنی دیر کے فاصلے میں تم آ جانا اور اپنے شعروں کی اصلاح کرا لینا، لیکن ایک شرط اور ہے، تم نے اگر ایک دن بھی چھٹی یا ناغہ کی تو اس دن سے ہمیشہ کے لیے چھٹی، دوبارہ نہ آنا۔ میر صاحب خوش اور پہنچے۔ یہ سلسلہ 1 برس نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، پورے 7 برس تک چلا۔ 7 برس میر صبح صبح پہنچتے، اپنے اشعار کی اصلاح کراتے۔ جب اشعار میں ذرا رمق آنے لگی، چمک آنے لگی، ہندوستان میں ان کا نام ہونے لگا، لوگ بلانے لگے، تو انہوں نے خان آرزو سے پھر کہا حضور، آپ درباری شاعر ہیں، اگر آپ میرے اشعار کی اصلاح کر دیں، آپ اگر میری فرمائش کریں تو میں بھی دربار میں درباری شاعر ہو جاؤں گا، حضور کچھ عنایت۔ میر، ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم سے کسی اور چیز کی فرمائش نہ کرنا، ہم نے تمہارے اشعار کی اصلاح کی، تمہیں اس لائق بنایا، تمہیں اس گھر میں رکھا، اور تم اب ہم سے ہی کہتے ہو دربار میں ہم موجود ہیں، ہم درباری شاعر ہیں، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میاں تم جاؤ کوئی اور کام کرو۔ یہ بالکل دلی کا حال تو یہ ہے کہ جو پتھر اٹھاؤ اس کے نیچے سے شاعر نکلے، تم دربار میں شاعری کر کے کیا کرو گے؟ جاؤ کچھ اور کام کرو۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب بڑے اسٹوری ٹیلرز کے پاس آپ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں اسٹوری ٹیلنگ کرنی ہے، تو میاں حال یہ ہے اس ملک کا کہ جو پتھر اٹھاؤ اس کے نیچے سے کہانی سنانے والا نکلے، اسٹوری ٹیلر بن کے کیا کرو گے؟ لیکن وہ میر تھے۔ میر صاحب سے کسی نے کہا کہ تم اس وقت کے اودھ یعنی آج کے لکھنؤ چلے جاؤ، وہاں کا نواب تمہاری قدر کرے گا، آصف الدولہ، کہ وہ شاعری کا شوقین ہے، رقص موسیقی کا رسیہ ہے۔ سو میر صاحب اودھ جانے کے لیے اس ٹھکانے جا بیٹھے جہاں سے سواریاں جاتی تھیں، مگر میر کے پاس تو یہ رقم نہیں کہ جو سفر کی ادا کر سکیں۔ انہیں ایک شخص نے دیکھا تو بولا آہا میر صاحب، آہا ہمو تمہیں جانت رہیں، کہاں جا رہے؟ لکھنؤ۔ ارے تمہارے سفر کی رقم بکم ہم ادا کریں دیں، بدلے میں تم ایک کام کری دو، تم رستے میں ہمیں میٹھی میٹھی شاعری سنانا، پیاری پیاری باتیں کرنا جو تمہاری ہیں، ہمارا سفر پریا کٹ جائے گا۔ میر صاحب بیٹھے سواری میں، جب دیر ہوئی تو صاحب نے کہا میر صاحب کچھ بولتے کاہے نہیں، یہ منہ پہ کپڑا لپیٹ کاہے بیٹھ گئے؟ آئے تم دیکھتے نہیں ہمارا سفر خراب ہو رہا ہے۔ حضور آپ کو صرف سفر کے خراب ہونے کی فکر ہے، اور مجھے فکر ہے کہ میں آپ سے زیادہ بولا تو میری زبان ہی خراب نہ ہو جائے۔ اس طرح زبان کی حفاظت کی زمان والوں نے۔ میر صاحب لکھنؤ پہنچے، چند روز ادھر ادھر رہے، اور آخر سب نے کہا کہ آصف الدولہ کے یہاں جاؤ، وہ تمہیں جانتا ہے، تمہارے نام سے واقف ہے۔ میر صاحب پہنچے، ایک شام کا منظر، آصف الدولہ اپنی مسند پہ مسند نشیں ہیں، جلوہ افروز ہیں، ان کے ہاتھ میں جام ہے، رقاصائیں رقص کرتی ہیں، موسیقار موسیقی سناتے ہیں، شاعر شاعری، اور میر انتظار کرتے ہیں کہ میرا نام ابھی تک کیوں نہیں آیا، میں اتنا ناپید، اتنا معمولی شاعر تو نہیں۔ سو میر نے ایک پرچے پہ اپنا نام لکھا، نواب کی طرف روانہ کیا، اور نواب نے دیکھا تو کہا میاں میر،
دہلی سے آئے ہو؟ میاں دلی والے تو طنز زیادہ، شاعری کم کرتے ہیں۔ اچھا سناؤ سناؤ، تم بھی سناؤ۔ تو میر نے شعر کہا نواب کے لیے، یارو مجھے معاف رکھو کہ میں نشے میں ہوں، یارو مجھے معاف رکھو کہ میں نشے میں ہوں، جام دو تو خالی دو کہ میں نشے میں ہوں۔ نواب نے سنا تو سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارے اوپر طنز ہو گیا۔ بھائی میر طنز ونز چھوڑو، کوئی ایسا شعر سناؤ کہ شاعری کے جاننے والے 1000 برس تک اس میں غوطے لگاتے رہیں اور جب نکلیں معنوں کا ایک نیا موتی لے کے نکلیں۔ سو میر نے شعر پڑھا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، کہ آپ مجھے دیکھیے اور میں آپ کے حسن میں اس طرح سے کھو گیا کہ خود میں اپنے آپ میں نہ رہا۔ نواب بڑا خوش ہوئے، بھائی واہ، ایسا شعر تو ہم نے آج تک نہیں سنا، ایسی تعریف کسی کے ذہن میں بھی نہیں آئی۔ سو میر کہو تم کیا چاہتے ہو، اپنا نذرانہ آج سے تم ہمارے درباری شاعر مانگو، تمہاری ماہوار خود طے کرو۔ تو میر تھے، میر نے کہا حضور خادم جو کہے گا آپ کے لیے ذرہ برابر ہوگا، بس 1 روپے روز کا مل جاتا۔ یہ سن سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، لیکن نواب کہہ چکے تھے، سو انہوں نے حامی بھری۔ یہ 1 روپے روز کیا ہے؟ ہم رشیا میں داستان سنا رہے تھے تو ایک صاحب جو بینک میں ملازم تھے، انہوں نے اس دور سے لے کے اس دور تک کا حساب جوڑا، داستان تو کیا سنی، اور داستان کے بعد میں بولے آپ کو معلوم ہے لوگوں نے تالی کیوں نہیں بجائی، آپ نے 1 روپے کا معنی نہیں سمجھائے۔ اس دور کے 1 روپے روز کا مطلب ہے آج کے 10 لاکھ روپے روز، اور وہ کروڑوں میں تبدیل ہوتے ہیں مہینے کے، سال کے۔ یہ تھے میر۔ سامعین، ہوا یوں کہ یہ بات جب گھر کی بیگمات کے پاس پہنچی تو وہ بڑی خوش ہوئیں کہ دربار میں ایک ایسا شاعر آیا جس نے 2 شعر میں حضور کا نشہ اور بقیہ شعر میں تمام دربار کا نشہ اتار دیا۔ وہ کیسے اتارا تھا وہ بھی سنیے واقعہ۔ جب درباریوں نے یہ سنا کہ 1 روپے روز کے طے ہوئے، تمام بیگمات پہنچی چھجوں پہ اور وہ دیکھنے لگی بالا خانوں سے۔ میر نے شعر پڑھا، ابتدا کہتے ہیں شروعات کو، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو ہماری دربار میں شروعات ہے، آگے آگے دیکھو کیا کیا ہوگا۔ نواب صاحب دیر ہوئی، مسند پہ بیٹھے ہیں، میر صاحب کا کام ہو چکا، سب نیند سے جھوم رہے ہیں کہ میر نے ایک اور شعر پڑھا، نیند اب تیرے مقدر میں نہیں، نیند اب تیرے مقدر میں نہیں، رات کے پچھلے پہر سوتا ہے کیا۔ نواب نے سنا اور اٹھ کے چلے، ہاتھ میں جام جو لباس پہ چھوٹا تو نواب نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، یہ جام چھوٹا نہیں چھوڑا گیا ہے کہ ہمارا شاعر ہمارا حدود میر اس پہ بھی شعر کہہ دے گا، تو میاں میر شعر سناؤ اس پہ بھی۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ نشان عشق ہیں جاتے نہیں، یہ نشان عشق ہیں جاتے نہیں، داغ چھاتی کے ابس دھوتا ہے کیا۔ یہ چھاتی کے داغ کو کیا دھوتے ہو، یہ نشان عشق ہیں، یہ جائیں گے نہیں۔ سو میر صاحب گئے، بیگمات کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، انہوں نے کہا کہ اس شاعر کو روز دربار میں بلاؤ، یہ شعر سنائے گا اور یہ نگوڑی حضور کے منہ سے دور رہے گی۔ انہوں نے اپنے زیور اتارے اور اس شاعر کے نام رقم کیے باندھے۔
چند روز کے بعد ایک روز کا واقعہ کہ نواب کا مزاج ذرا نرم گرم تھا، سو بیگمات نے رکا بھیج میر کو بلوایا اور میر آئے۔ نواب حوض کی رنگین مچھلیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جی ہاں، حوض کی رنگین مچھلیاں، نواب تھے وہ، میں زیادہ کیا کہوں، ادب کی محفل ہے۔ جی ہاں، وہ مچھلیاں ہی تھیں، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ میر آئے، نہیں مچھلیاں ہی تھیں۔ میر آئے اور میر نے عرض کیا، حضور شیر توجہ چاہتا ہے۔ میر، شیر اگر توجہ کے لائق ہوگا تو توجہ مل جائے گی، اور اگر شعر سنانے کا جی نہیں تو ہماری حوض کی رنگین مچھلیاں دیکھو، یہ ایران سے آئی ہیں۔ ذرا دیر گزری، میر صاحب نے پھر کدورت سے کہا، حضور شعر توجہ چاہتا ہے۔ میر، ہم نے کہا کہ شعر اگر توجہ کے لائق ہوگا تو توجہ مل جائے گی، ورنہ یہاں بیٹھو آرام سے سائے میں۔ اور میر نے کہا، حضور میں اپنے شیروں کو ذرا گھاس چرا لاؤں۔ یہ کہہ کے رخصت ہوئے اور پلٹ کے نہ آئے۔ بیگمات نے بلوایا، نواب نے بلوایا، میر کبھی نہ لوٹے۔ یہ داستان کا آخری بند۔ اس سے پہلے وہ پرچیوں کی کارروائی ہو گئی جس میں میرا امتحان ہونا ہے۔ اچھا، یہ آخری بند ہے، اور اس کے بعد میں آپ لوگ اس کو سماعت فرمائیں گے۔ ابھی رک جائیے، نہیں اس کو آپ مائک لے کے آئیے گا اور آپ میں سے ہی کوئی پڑھے گا، آپ پڑھ لیجیے گا، بس 2 منٹ دے دیجیے۔ سامعین، یہ داستان کا آخری بند کہ نواب لکھنؤ سے جامع مسجد نماز پڑھ نکلتا ہے جمعے کی اپنی ہاتھی پہ سوار۔ اس نے دیکھا کہ بازار میں میر صاحب ایک دکان کی ڈیوڑی پہ بیٹھے ہیں۔ تمام لوگوں نے اس منظر کو دیکھا۔ جو واقف تھے میر اور نواب کی اس رسہ کشی کے، اب وہ اس بات کے انتظار میں کہ میر صاحب اس ڈیوڑی سے رخصت لیں گے یا نواب اپنا رستہ پلٹیں گے، اور اگر یہ دونوں آمنے سامنے آئے تو کیا منظر ہوگا۔ میر کیوں رخصت لیں بھائی، وہ تو میر ہیں، اور نواب کیوں جائیں، وہ تو نواب ہیں۔ اور سامعین کیوں کر باز آئیں کہ وہ سامعین ہیں، وہ تمام ایک ٹک دیکھنے لگے کہ نواب کی سواری چلتے چلتے عین اس جگہ پہنچی جہاں میر بیٹھے تھے۔ نواب نے اشارہ کیا، سواری ٹھہری، اور نواب نے کہا، میر صاحب وہ آپ کے شیر ابھی تک گھاس چر کے نہ نمٹے۔ اب نواب جو تھے وہ ہاتھی پہ تھے، اور انہوں نے یہ بات آواز بلند تیز آواز میں کہی تھی کہ او میر صاحب وہ آپ کے شیر ابھی تک گھاس چر کے نہ نمٹے۔ اور اس پہ میر صاحب نے کہا، حضور میں نے تو سنا تھا شریف خاندان کے لوگ بازار میں اونچی آواز میں بات نہیں کرتے۔ یہ سن نواب ستے میں آئے اور بولے، میر صاحب ہم تو آپ سے دور تھے، اونچی مسند پہ تھے، گر ہم آپ تک نہ آ سکے تو آپ تو ہم تک آ سکتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے نواب نے اپنا ہاتھی بیٹھایا، پیچھے کا قالین کھولا۔ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا، جو تاریخ کے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں ہسٹری کے، کہ نواب کے ساتھ کوئی ہاتھی پہ سوار ہوا ہو، اس کی اولاد ہو، درباری ہو، شاہی ہو، کوئی بادشاہ ہو۔ نواب ہمیشہ تنہا ہاتھی پہ ہوتے تھے، اور ایک ان کا مہاوت، یہ میر تھے واحد جن کو یہ شرف ملا کہ وہ نواب کے ساتھ سوار ہوئے۔ وہ دونوں جو بازار میں جاتے تھے تو تمام لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کے کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے آسمان سے 2 ستارے اتر زمین پہ آئے اور چلے جاتے ہوں، چلے جاتے ہوں۔ یاد کیجئے میر کی وہ دعا، ان کا وہ خواب۔ اور تمام درباری اس منظر کو دیکھ میر کی ہی غزل گنگناتے تھے، یارو مجھے معاف رکھو کہ میں نشے میں ہوں، جام دو تو خالی دو کہ میں نشے میں ہوں یارو۔ بہت خوب تھا یہ
आपने तो पूरा माहौल ही नशीला बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक अंदाज़ है 13वीं सदी का जो दास्तानें सुनाने का है। आप मौजूद नहीं थी, मैं शुरुआत में